بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جب سے سال 2025 کا آغاز ہوا ہے تو پاکستان کے دو صوبوں میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کی ایک نئی لہر ہمیں نظر آ رہی ہے، جس نے کہ پچھلے چند ہفتوں میں کافی شدت اختیار کیا ہے، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں نہ صرف بم دھماکے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، بلکہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور کچھ علماء دین جو ہیں ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر ہے، اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ خاص طور پہ جو ہمارا ایک الیکٹڈ فورم ہے، پارلیمنٹ کے دو ایوان ہیں، کیا وہاں پر کوئی بحث کے ذریعے ایسا راستہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہم اس کے مقابلے کے لیے، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایک قومی بیانیہ جو ہے اس کو تشکیل دینے میں کامیاب؟ تو اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ شزرہ منصب علی صاحبہ، وزیر مملکت برائے موسمیاتی تبدیلی، ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور ڈاکٹر نثار جٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں آپ کو، واقعات تو بہت سے پیش آئے ہیں، لیکن صرف پچھلے 5-6 ہفتے میں جو واقعات پیش آئے ہیں، 1 فروری کو دہشت گردوں نے کلات میں حملہ کیا، فرنٹیئر کور کے 18 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے، اس میں 24 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ پھر اس کے بعد اسی دن خیبر پختونخوا میں 4 سیکورٹی اہلکاروں پر حملہ کیا گیا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ 6 فروری کو خیبر پختونخوا میں ایک پولیس پوسٹ پہ حملہ ہوا، 3 پولیس افسران شہید ہوئے۔ پھر 14 فروری کو ہرنائی بلوچستان میں سڑک کنارے نصب بم دھماکے میں 11 کارکن شہید ہو گئے، موسٹلی جو تھے وہ غریب لوگ تھے۔ 19 فروری کو بارکھان میں ایک حملہ ہوا، اس میں 7 افراد مارے گئے۔ 28 فروری کو اکوڑا خٹک میں خودکش حملہ ہوا، اور حامد اللہ حقانی صاحب جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 مارچ کو کلات میں ایک خاتون خودکش حملہ آور نے حملہ کیا، اور ایف سی اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گیا۔ 4 مارچ کو بنو کینٹ میں 3 خودکش حملہ آوروں نے اٹیک کیا، اور اس میں 5 فوجی جوان شہید ہوئے۔ پھر اگلے دن خزدار میں ایک دھماکہ ہوا، 5 افراد شہید ہو گئے۔ پھر 11 مارچ کو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا۔ 15 مارچ کو پشاور میں عالم دین مفتی منیر شاکر صاحب کو شہید کیا گیا۔ 16 مارچ کو نوشکی میں ایف سی قلعے پہ خودکش حملہ ہوا، ایف سی کے قافلے پہ، اس میں 3 جوان شہید ہوئے۔ اور 16 مارچ کو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پولیس کے تھانوں پہ حملے ہوئے، اور 17 مارچ کو مفتی عبدالباقی نورزئی صاحب کو کوئٹہ میں شہید کیا گیا۔ تو ایسا لگ رہا ہے 2 صوبے جو ہیں وہ اس دہشت گردی کی نئی لہر کا خاص طور پہ نشانہ ہے۔ تو شزرہ صاحبہ، قومی پارلیمانی کمیٹی جو ہے، قومی سلامتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے، اس کا اجلاس ہو رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس اجلاس کے بعد ایک اوپن ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ دہشت گردی کی نئی لہر پہ گفتگو کے لیے؟ جی بہت شکریہ حامد میر صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ نے ابھی جو واقعات بتائے اور جو واقعات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، ظاہر ہے ہم اس کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں اور بہت افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی تشویشناک بات ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ دہشت گردی نے دوبارہ سے سر اٹھایا ہے، اور ہم سب کے لیے اس وقت یہ مقام ہے کہ ہمیں باقی سب کچھ بھول کے پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس دہشت گردی کے اوپر ہم نے کس طرح سے قابو پانا ہے۔ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ 2014 کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی اس وقت حکومت تھی، تو ہماری پاک افواج کے ساتھ مل کے رد الفساد، ضرب العضب، اور اس کے بعد ہماری سرزمین سے یہ چیز ختم ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ ایسی پالیسیز ہوئیں، کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی وجہ سے آج یہ ہمیں دوبارہ اس چیز کا سامنا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ تمام جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں اور عسکری قیادتیں، وہ مل کے بیٹھے، سر جوڑے اور سوچے کہ اس چیز کے اوپر کس طرح سے قابو پانا ہے۔ بہت ٹائملی پرائم منسٹر صاحب بھی گئے ہیں، بلوچستان گئے ہیں، انہوں نے اس کے بعد یہ جو اب ہماری سیکیورٹی کاؤنسل ہے، انشاءاللہ اس کے اندر جس وقت ہم ساروں کی یہ خواہش تھی، سب کا یہ سوچ تھی کہ پارلیمنٹ سپریم باڈی ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم ہی لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ اپنی طاقت عوام سے لیتی ہے، اور یہ ہم جو آپ نے جس طرح سے لوگ بتائے ہیں، جو شہید ہو رہے ہیں ہمارے جوان، جس طریقے سے دہشت گردی پھیل رہی ہے، یہ عوام کے لیے بہت اس وقت سوچ سمجھ کا مقام ہے، تشویش کا مقام ہے۔ تو جس وقت پارلیمنٹ میں یہ بریفنگ ہوگی، ساری چیزیں سامنے آئیں گی، پھر سیاسی قوتیں ڈیفینیٹلی ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہم نے کس طریقے سے رد عمل کرنا ہے،
کیا ہمارا اپروچ ہونی چاہیے؟ ایک ملٹی پرونگڈ اپروچ اس کے لیے چاہیے. یہ صرف ہم ایک چیز نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم دہشت گردی کو کچل دیں گے یا ہم بات چیت کریں گے یا ہم مذاکرات کریں گے. اس کے لیے ایک ملٹی پرونگڈ اپروچ چاہیے جس کے لیے سب کا اکٹھے بیٹھنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نثار جٹ صاحب، آپ کی پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس تھا تو اس میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ جو نیشنل سیکورٹی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے اجلاس میں کل آپ جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ جی بہت بہت شکریہ امیر صاحب. بالکل آج ہماری پارلیمانی میٹنگ ہوئی ہے اور بیرسٹر غور صاحب، اسد عمر صاحب اور اسد قیصر صاحب ساری لیڈرشپ وہاں موجود تھی اور تمام اراکین اسمبلی سے اس بات پر مشاورت ہوئی ہے کہ یہ دہشت گردی والا معاملہ ہے، اب اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان، میں پہلے تو اس بات کو بتانے سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کرتی ہے اور ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح دہشت گردی کے سامنے کھڑے ہیں. یہ میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں. اس کے بعد میٹنگ میں یہ طے ہوا ہے کہ جی ہماری لیڈرشپ سے کہ ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ حکومت سے بات چیت کریں. ممکن ہے کہ حکومت آپ کو الاؤ کرے کہ آپ خان صاحب سے مل لیں اور خان صاحب سے، جبکہ آپ خان صاحب سے کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، آپ خان صاحب سے ملیں اور خان صاحب سے مل کر یہ ساری اس کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک بریف لے کر جو ہے وہ اس کے تحت جو ہے آپ اگلا سٹیپ اٹھائیں. اگر ان کیس حکومت بضد ہے کہ ہم نے خان صاحب سے نہیں ملنے دیا جانا تو پھر ہم نے کہا کہ جی اپنی پولیٹیکل کمیٹی کو جا کر یہ پیغام ضرور دیں کہ اگر خان صاحب کو یہ نہیں بھی ملنے دیتے اس کے باوجود بھی آپ پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ایک سینس کریٹ کریں اور کوشش کریں کہ کل کی میٹنگ میں ہم لوگ جائیں تاکہ ہم دہشت گردی جو ہے اس کی روک تھام کے لیے پاکستان تحریک انصاف ایک مثبت اور معتبرانہ جو ہے اقدام اٹھائے. اب میر صاحب اس بات کو میں تھوڑا سا آگے لے کر چلوں گا. آج ایک کمیٹی میں ایک نئی بات آئی ہے جو میں آپ کے پروگرام پہ یہ اس کو ڈسکلوز کر رہا ہوں. یہ ری سیٹلمنٹ کہ یہ ری سیٹلمنٹ جو طالبان کی تھی یہ کون کرا، کس نے کی اور کیسے ہوئی. یہ حکومت نے الزام ہم پر لگایا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ سارا کام کیا. میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ بات کلیئر کرتا چلوں. جنرل باجوہ صاحب کی حکومت تھی 2021 میں. جنرل باجوہ صاحب کی نہیں، 2021 میں عمران خان کی حکومت. سر میں جنرل باجوہ صاحب جب آرمی چیف تھے اس وقت جنرل باجوہ صاحب کی طرف سے یہ پرپوزل آیا تھا کہ ری سیٹلمنٹ کے لیے جو ہے ان کو الاؤ کیا جائے. اور آج ہماری پارلیمان کمیٹی میں وہاں پر علی محمد خان، اسد قیصر صاحب یہ سارے موجود تھے، شاندانہ گلزار موجود تھی. انہوں نے کہا جی ہم ایماناً قرآناً حلفاً فلور آف دا ہاؤس پہ پاکستان کے سامنے یہ بات کر، اس میں پرویز خٹک بھی ہمارے ساتھ شامل تھے، مراد سعید بھی شامل تھے. تو ہم نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب سے کہ یہ آپ نہ کریں، یہ ہمارے گلے کی ہڈی بنے گا، اور ہم نے الاؤ نہیں کیا تھا. اور یہ الاؤ اس وقت ہوا جب 2023 میں رجیم چینج آپریشن ہوا. رجیم چینج آپریشن کے بعد ایک منٹ آپ کی بات کو میں ڈسپیوٹ نہیں کر رہا، لیکن میں کچھ فیکٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جو فوجی عدالتیں بنی تھیں ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے، ان عدالتوں نے کچھ جو سوات اور خیبر پختونخوا کے علاقے میں جن لوگوں نے قتل عام کیا تھا ان کو سزائیں دی تھیں. اس میں ایک مسلم خان صاحب تھے اور ایک محمود خان صاحب تھے. ان دونوں کو وزیر اعظم صاحب کی ریکمنڈیشن پہ صدر پاکستان عارف حلوی نے ان کی سزائے موت کو ختم کیا اور ان کو ریلیز کرنے کا حکم دیا. تو جنرل باجوہ صاحب ٹھیک ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ کافی پریشرائز کرتے تھے، جنرل فیض صاحب بھی آپ کو پریشرائز کرتے تھے، لیکن پرائم منسٹر کی کنسنٹ اور پریزیڈنٹ کے دستخط کے بغیر تو یہ مسلم خان اور محمود خان ریلیز نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ آپ تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی تو بات کریں نا. چلیں عمران خان صاحب کے بارے میں نہیں کر سکتے، عارف علوی صاحب سے تو پوچھ لینا، وہ تو گرفتار نہیں ہے. دیکھیں امیر صاحب، میں آپ کو نا تھوڑا سا جو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے، میں اس بات کو اس نظر سے اس لیے لے کر آگے چل رہا ہوں کہ کل جب یہاں پر جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے، اگلے دن خواجہ آصف صاحب کھڑے ہوتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے اپنی پوری تقریر میں اگر تو را کو کنڈیم کیا ہے تو مجھے بتائیں، وہ وزیر خارجہ ہمارے وزیر دفاع ہیں. اگر انہوں نے افغانستان میں سے حملہ ہوا اس کی
اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر کوئی بات چیت کی ہے تو ہمیں بتائیں. یہ سارا مدعا انہوں نے اپنی تقریر میں گالم گلوچ کے ساتھ پی ٹی آئی کی طرف وہ کر دیا. اور ہم اس بات پر اس قدر پریشان کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ رویہ کیوں اپنایا, جبکہ حقائق کچھ اور ہیں. حقائق کے اوپر پردہ ڈالا گیا. جعفر ایکسپریس کی آپ کی انٹیلیجنس کی ناکامی کو آپ نے چھپانے کے لیے اپنے سارا مدعا ہم پہ ڈال دیا. تو یہ سوال آج ہم نے اپنی پارلیمانی پارٹی میں جب ہم نے کریٹ کیا تو وہاں پر ہمیں ملا کہ جی یہ 2023 کی جون میں جو ہے یہ ری سیٹلمنٹ کا پلان شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہوا تھا. نہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی پہ ڈالے اور نہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلم لیگ نون پہ ڈالے. ابھی کل ایک واقعہ ہوا ہے تو اس پہ جو انڈین میڈیا ہے, انڈین میڈیا خود ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے. اب یہ شہنشاہ جو کوئی بھی ہے اس کا مجھے تو نہیں پتا, نہ ہی پاکستانی میڈیا کو پتا ہے, البتہ انڈین میڈیا کو پتا ہے. اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ جیلم میں جو ایک دہشت گردی کی واردات ہوئی ہے اس میں شہنشاہ انوالو ہے. اور یہ ایک سیکوینس آف ایونٹس ہے. جو بھارتی خفیہ ایجنسی را ہے وہ ابھی سے نہیں, وہ پچھلے 3-4 سال سے اسی طرح پاکستان میں اپنے ایک نیٹ ورک کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کر رہی ہے, دہشت گردی کر رہی ہے, جس پہ کہ اس طریقے سے دنیا نے شور نہیں مچایا جس طرح کہ پاکستان کے خلاف مچایا جاتا ہے. حالانکہ ہم نے جب 2-3 سال پہلے اس نیٹ ورک کے بارے میں اپنے پروگرام میں بات کی تھی, اس کے بعد پھر کینیڈا میں دہشت گردی ہوئی جہاں پہ ایک سکھ لیڈر کو نشانہ بنایا گیا, اس پہ کینیڈین گورنمنٹ نے یقیناً احتجاج کیا ہے. تو میرا شذرا بی بی آپ سے سوال یہ ہے کہ بجائے کہ حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے پہ الزامات لگائے, خود انڈین میڈیا جو ہے وہ ہمیں ایویڈنس پرووائڈ کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں خود انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز انوالو ہیں, اور ایک نام دے رہے ہیں بندے کا, شہنشاہ نام کا کوئی آدمی ہے جو پاکستان میں یہ سب کچھ کر رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جو نیشنل سیکورٹی کی جو کمیٹی ہے اس میں اس ایشو پہ بھی بات ہونی چاہیے؟ دیکھیے بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے. را جو ہے وہ ہماری سرزمین کے اوپر ہر وقت انڈیا ہمارا دشمن ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور میں بالکل یہ اسٹرانگلی کہوں گی کہ ان کی طرف سے یہ جو بھی ہمارے فنڈنگ بھی ہوتی ہے, جو پلاننگ بھی ہوتی ہے, بالکل اس میں را انوالوڈ ہے. انفارچونیٹلی اب ایک نئی چیز یہ ہوئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین بھی ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اور افغانستان کی سرزمین سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہمارے دونوں بارڈرز اس وقت اس سچویشن میں ہیں کہ ہمیں بہت اب دیکھ کے چلنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو آپریشن کیا گیا اس میں کمال مہارت تھی ہمارے فورسز کی, انہوں نے کس طریقے سے ایک دن کے اندر, لیکن ایک بہت بڑا ایک واقعہ تھا جو ٹرین میں ہوا, بڑا سوچا سمجھا ایک منظم واقعہ تھا. تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں اور جس طریقے سے ہو رہی ہیں, ہمیں بالکل اس چیز اپنے دشمنوں کی طرف غور کرنا چاہیے, نہ کہ ہم آپس میں الجھتے رہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے رہیں چیزیں. لیکن ایک چیز اس میں ضرور ہے کہ جو پالیسیز آئیں, اب اگر ان پالیسیز کو آج ہم ڈینائی کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے. بے شک کہ باجوہ صاحب تھے یا جو بھی تھا, لیکن جو پرائم منسٹر تھے اس وقت, he has to take responsibility for what happened during the time that he was prime minister. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ مذمت کی بات کر رہے ہیں, میرے بھائی ہیں, انہوں نے اپنی جو بات کی ہے یقیناً یہ بڑی صحیح اور اپنا بات کر رہے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی طرف سے یا پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈلز کی طرف سے کسی قسم کی مذمت آئی ہے؟ اچھا, یہ ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے جی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے, اور خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ الزام لگایا کہ جی وہ سپورٹ کر رہی ہے, پی ٹی آئی جو ہے وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے. اور اس سلسلے میں ایف آئی اے جو ہے اس نے آپ کی پارٹی کے کچھ لیڈروں کو بلایا بھی ہے. تو یہ معاملہ نہیں آپ نے آج اپنے اجلاس میں اٹھایا کہ یہ جو ہمارا سوشل میڈیا ہینڈل ہے یہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ میر صاحب, میں اپنی بہن کی بات کو تھوڑا سا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے, تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اس وقت کے پرائم منسٹر پی ڈی ایم 1 کی جو حکومت تھی شہباز شریف صاحب تھے, تو لہٰذا ان کو اپنی اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے. دوسری یہ بات یہ ہے کہ میر صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, وہ اب آپ بعد کی بات کر رہے ہیں جب جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھے 2023 میں, 2023 کی میں بات کر رہا ہوں, اور ان کو بھیجا گیا تھا افغانستان نے مذاکرات کیے تھے, اور اس وقت شہباز شریف صاحب وزیر اعظم. جی ہاں, اسی وقت کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, اب لیکن 2022 میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے تو جنرل فیض صاحب ایز ڈی جی آئی ایس آئی گئے تھے افغانستان. جی ہاں, لیکن جو کیبنٹ کی اپروول تھی, نہیں, جو کیبنٹ کی اپروول تھی وہ پرائم منسٹر نے نہیں دی تھی. اچھا, ٹھیک ہے,
وہ جو کیبنٹ کی نا وہ جون 2023 میں شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ہوئی ہے. ہماری حکومت میں کوئی اپروول نہیں ہوئی. ڈسکشن ضرور ہوتی رہی ہیں, بحث مباحثہ ہوتا رہا, پریشر آتے رہے, یہ ساری چیزیں ہوتی رہی, لیکن اپروول نہیں ہوئی. اس کے اوپر میں بڑا کیٹیگرائز ہوں. اچھا میر صاحب, میں آپ کو دوسری بات, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جب کوئی ایسی ان کے اوپر دیکھیں پاکستان کو ذرا سی بھی آنچ آئے وہ ہم سب کو آتی ہے, اس میں تو دو رائے والی کوئی بات نہیں. میر صاحب نہ تو ہمارا کوئی اور ٹھکانہ ہے نہ ہم نے جانا ہے, ہمارے ماں باپ کی قبریں یہاں پر ہیں, ہم نے سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہیں مرنا ہے, یہیں دفن ہونا, اور یہ پاکستان ہم نے اپنے بچوں کو دے کے جانا ہے. اگر کوئی ہم پہ یہ الزام لگاتا نا کہ جی ہم فوج کے خلاف ہیں یا ہم جی اپنے دشمنوں کی جو وہ پذیرائی کر رہے ہیں, تو خدا کی قسم ایسی زندگی سے ہمیں موت آ جانا بہتر ہے. ہم ایسی زندگی کی بھی کوئی خواہش مند نہیں ہے. یہ صرف اسی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اتنے بڑے حادثے ہو گئے, اب آپ سے دہشت گردی کنٹرول میں نہیں ہو رہی, اب آپ کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑ رہی ہے. روزمرہ کی بنیاد پر آپ کو نئی لاشیں آپ کی گود میں آ رہی ہیں. آپ یہ مدعا کسی پہ ڈالنے کے بجائے پی ٹی آئی پہ ڈالنا چاہ رہی, جبکہ ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں, لیکن آپریشن بھی ساری چیزوں کا حل نہیں ہے. کہ اگر آپ یہی سوچ لیں کہ آپ نے لوگوں کو مار کے ہی آپریشن کر کے, اس میں آپ کیوں نہیں صوبوں میں, آج بلوچستان میں مالک بلوچ کدھر ہے, اختر مینگل کدھر ہے, آپ کے مری برادران کدھر ہیں, آپ کے وہی اختر مینگل صاحب ہیں جنہوں نے آپ کی حکومت کے ساتھ اتحاد کیا اور بعد میں مایوس ہو کے انہوں نے آپ کی حمایت سے ہاتھ کھینچ لیا. اور پھر وہی ہے کہ اسی ایوان میں جو ہے جب وہ آئے اور استعفیٰ دے کر پھر وہ چلے بھی گئے. ٹھیک ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے بلوچستان پہ کنٹرول کرنا ہے, اگر آپ نے سرفراز بھگٹی کے سر پہ رہنا ہے, تو پھر آپ یہ قدم نہ اٹھائیں, خدا کا واسطہ ہے. آپ وہاں کے جو لیڈرز ہیں, جو آپ کے پولیٹیکل لوگ ہیں, آپ کو ان کو انگیج کرنا ہوگا, آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا. کے پی کے میں ہم چیخ کے مر گئے, کے پی کے میں وزیر اعلیٰ کے پی کے چیخ کے مر گیا ہے کہ آپ ہمیں موقع دیں. جب ہم بات کرتے کہتے ہیں کہ جی یہ وفاق کا میٹر ہے, یہ کیسے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے نا, وہ ان کا ایک اور بھی موقف ہے سارے صورتحال میں. وہ جو پاکستان کی طرف سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. ذرا سنیں ان کا کیا موقف ہے. پختونخوا کے اور بلوچستان کے حالات کچھ اور ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی ہے, اداروں کی نااہلی ہے کہ آج یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں. اب بھی اسی طرح یہ بیٹھ کے فیصلے وہیں پہ بیٹھے کریں گے, حالات مزید بھی خراب ہوں گے. میں نے ان سے کہا کہ ہمیں افغانستان سے مذاکرات کرنے چاہیے, انہوں نے میرے اوپر تنقید شروع کر دی. افغان مہاجرین ہمارے پڑوسی ہیں, تھے اور رہیں گے. میں بالکل اس حق پہ نہیں ہوں جب تک وہاں ان کے لیے پراپر بندوبست نہ ہو, جب تک وہاں پہ وہ جانا نہ چاہیں. اس طریقے سے ان کو نکالنا, میں بالکل اس پالیسی کو میں اس کو انڈورس نہیں کرتا. یہ غلط ہے, یہ ان ہیومن ہے. جی ڈاکٹر نثار جٹ صاحب, کیا یہ جو ایک جنرل پبلک اوپینین ہے, یہ موقف اس کے خلاف نہیں ہے؟ میری بات سنیں, پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کا لوکل ٹرائب ہے, وہاں پہ جو باؤنڈریز پہ رہ رہے ہیں, ان کی آپس میں ان کی رشتہ داریاں, یہ عام پبلک ہے, یہ عام پبلک ہے, ان کی رشتہ داریاں آنا جانا. جب آپ نے ان کو واپس بھیجنے کی پالیسی اختیار کر لی, آپ لوگوں نے سخت موقف اختیار کر لیا, جو آپ کا لوکل ٹرائب پاکستان میں رہتا ہے وہ بھی آپ سے نالا ہو گیا, اور جن کو آپ بھیج رہے ہیں وہ تو پھر آپ سے نالا ہی نالا ہے. ہمارا صرف اتنا کہنا ہے کہ ان لوگوں کو معاونت کر کے, ان لوگوں جو پاکستان کے اندر پاکستانی رہ رہے ہیں, جو کے پی کے میں پختون رہ رہا ہے, کیا ان کے ساتھ بات چیت کر کے ان کے مسائل کو حل کر لیا جائے, تو یہ اچھی مثبت بات نہیں ہے. اور اگر ہم ان کو بھی ناراض کر لیں, ان کے ساتھ بھی جھگڑا کر لیں, تو پھر تو ہماری دو جگہ لڑائی ہو گئی. ہم اپنوں کو بھی مار رہے ہیں, ان کو بھی مار رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ توسن کا بارڈر 3 ہفتے سے بند ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج جو کرفیو لگے ہیں یہاں پر, جو حالات ہمارے سامنے ہے, ہمارے کے پی کے میں ایم این ایز نے بتایا, ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. وزیرستان میں ہم نے اسی لیے تو آج ہم نے اسی لیے تو ان کے معاملات کو سن کر یہ ہم نے کہا کہ آپ کوشش کریں خان صاحب سے ملاقات کی. اگر خان صاحب سے نہیں ملتے تو کل کی میٹنگ میں آپ ایم این ایس کو لے کر جائیں اور جا کر وہاں پر میٹنگ میں بتائیں. یہ بتایا پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہ ان کو ملیٹنٹس کی طرف سے بھتے کے لیے فون کالز آتی ہیں. میں کہتا ہوں کہ جی وہ آپ یہ تو بات ہی بڑی چھوٹی ہے, بتا تو بات ہی بڑی چھوٹی ہے. وہاں تو وہ تو جو ان لوگوں نے حالات بتائے, وہ تو ایک حلقے میں تو مجھے آج شاہد خٹک بتا رہا تھا کہ پتہ نہیں کتنے حملے ہو چکے ہیں لوگوں کے ساتھ. تو اس کا مطلب ہے کہ
پی ٹی آئی بھی دہشت گردوں کے نشانے پہ ہے, مسلم لیگ نون بھی نشانے پہ ہے, سارے نشانے پہ ہیں. بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہاں کے لوکل ٹرائب جو ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کر کے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں, کیا ہم ان کو بھی چھوڑ دیں؟ اچھا وہ تو ان حلقوں کے نا, وہ تو ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں, ان کا کیا کرنا ہے؟ اس پہ شجرہ منصب علی صاحبہ سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی شجرہ منصب علی صاحبہ, ڈاکٹر نثار جاٹ صاحب کا موقف ہے کہ افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. دیکھیے ایک تو پہلے میں ان کی یہ بات کر دوں جو یہ کہہ رہے ہیں پروپیگنڈا, ان کے ٹویٹر ہینڈل سے, پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے جس وقت یہ واقعات ہوئے ایگزیکٹلی وہی نیریٹو آ رہا تھا جو کہ انڈین میڈیا پہ آ رہا تھا, اور یہ سب چیزوں نے دیکھا, بالکل یہ دیکھا, یہ لکھی پڑی بات ہے, یہ کوئی ہم ایسے ہی نہیں ان دی ایئر بات کر رہے ہیں. آپ کو میں بھیجوں گی, چند لنکس میں بھیجوں گی. اور دوسری بات, انہوں نے کہا کہ لوکل ٹرائبس کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے, تو آپ کو کون روک رہا ہے لوکل ٹرائبس کے ساتھ بات کرنے کے لیے؟ 10 سال آپ گزار چکے ہیں یہاں پہ, اپنی گورنمنٹ آپ کی 12واں سال آپ کا گزر رہا ہے. ایڈ کر دوں کہ مولانا حامد الحق حقانی صاحب جن کو کچھ ہفتے پہلے شہید کیا گیا ہے, وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے جا رہے تھے جس میں آپ کی پروونشل گورنمنٹ خیبر پختونخوا کی بھی تائید شامل تھی, اور انہوں نے جا کے مذاکرات کا سلسلہ شروع کرنا تھا اور ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ نے کوئی ڈائلاگ کو نہیں روکا ہوا, لیکن جو لوگ ڈائلاگ میں فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. یہ سوچیں کہ یہ ٹارگٹ کرنے والا کون ہے. بالکل ٹھیک بات ہے یہ آپ کی, یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹارگٹ کرنے والا کون ہے. ہم نے مذاکرات سے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. ان کی گورنمنٹ کو اپنے لوگوں سے مذاکرات, ان کے چیف منسٹر تو گئے بھی نہیں ادھر جہاں پہ کہ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں, جہاں روڈز بند رہے ہیں اتنی دیر, گئے ان کے چیف منسٹر ادھر خود, وہ خود گئے بھی نہیں ہیں. اور پھر یہ بات ہے کہ جب نیشنل ایکشن پلان جو ہمارا ہوا تھا اس کے اندر ایک کمپوننٹ یہ بھی تھا کہ جو سول گورنمنٹ ہے اس نے بھی جو عسکری قیادت ہے اس کا ساتھ دینا ہے, اس کے ساتھ مل کے یہ ہم کام کر سکتے ہیں, جو کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے کیا, جس کی وجہ سے کہ ہم سکسیسفل ہو سکتے رہے. آج ان کی جو سول گورنمنٹ ہے, جو ان کے چیف منسٹر ہیں, ان کا تو دھیان ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی طرف میں نے کتنی یلغاریں کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں میں سر پہ کفن ڈالوں گا اور میں اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دوں گا, میں خون کی ہولی کھیلوں گا اور میں اسلام آباد چلا جاؤں گا. پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ چیف منسٹر صاحب کا اسلام آباد کے ساتھ بہت اچھا تعلق واسطہ ہے, خاص طور پہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ ان کی بہت دوستی ہے. چلیں اچھی بات یہ ہے کہ آپ نے آج یہ کہا ہے کہ ہم کل جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے آپ اس میں جانا چاہتے ہیں, تو یہ اچھی میری رائے تو ہے. ابھی دیکھیں نہیں, گور صاحب کی بھی یہی رائے ہے, گور صاحب کی بھی ہوگی, سب کی ہوگی, ہمارے میجورٹی پارلیمنٹیرینز کی یہ رائے تھی. اس لیے کہ خود آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو کے پی کے سے ایم این ایز ہیں وہ پریشان ہیں, خود پریشان ہیں. انہوں نے خود کہا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہمارے سامنے ہو رہا ہے, ہمارے سامنے لوگ مر رہے ہیں, ہم بچانا چاہ رہے ہیں, ہم بچا نہیں پا رہے. اچھا ایک طرف تو یہ اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ کون ہے یہ جو کر رہا ہے اور یہ کیوں کر رہا ہے. وہ تو انڈین میڈیا بتا رہا ہے نا, انڈین کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ شہنشاہ کا نام لے دیتا تو آسانی نہ ہو جاتی. اچھا پتہ نہیں ہے شہنشاہ کون ہے, لیکن اب ہماری جو میڈیا کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں جب بھی عید قریب آتی ہے تو اس میں ایک یہ سوال زیر بحث آ جاتا ہے کہ عید کے بعد کیا ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے 2 دن پہلے کچھ گفتگو کی ہے اور وہ گفتگو جو ہے اس کے بعد یہ سوال زیر بحث ہے کہ عید کے بعد کیا ہوگا. سنیں مولانا صاحب نے کیا کہا. وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجئے. مولانا صاحب کبھی ملک کے لیے بھی رابطہ کرے نا. یہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ اپنے گھروں میں غیر محفوظ ہیں, مسجدوں میں غیر محفوظ ہیں, گلی کوچوں میں غیر محفوظ ہیں, اپنے حجروں میں غیر محفوظ ہیں. ان کا بھی ذرا کو بھی سوچے نا. لوگ جب نکلیں گے ہم پبلک آئی گی روڈوں کے اوپر, پھر کہیں گے مولانا صاحب ملک کا خیال رکھیں, جی ملک کا خیال رکھیں, ادھر ہنگامے ہیں, ادھر قتل و غارت گری ہے. شجرہ صاحبہ, مولانا صاحب جو ہیں وہ اگر عید کے بعد سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں مولانا بہت زیرک سیاستدان ہیں, بہت ان کو جمہوریت پسند ہے, ان کو ملک کا ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں مفاد. تو اس وقت جو سچویشن ہے جو ہم آپ کے پروگرام میں اب تک ڈسکس کر رہے ہیں, جس طریقے سے اس وقت ہمیں اپنی ملک کی سلامتی کی ہے, تو ہمارا فوکس صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے. اور اس چیز کے اوپر ہم تمام پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں سمیت پی ٹی آئی کے. لیکن آپ نے دیکھا کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت پی ٹی آئی اے, پی ٹی آئی بی, پی ٹی آئی سی کافی
چیزوں میں بٹ چکی ہے، کافی انتشار کا شکار ہے، کافی گروپنگ ہے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ پی ٹی آئی اے کی بات صحیح ہے یا بی کی یا سی، لیکن ان میں سے ایک دو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم اس شرط پہ آئیں گے یا بیٹھیں گے اگر آپ ہمارے سابقہ چیئرمین کو رہا کریں گے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں اس پوائنٹ کے اوپر اس قسم کی شرطیں رکھنا بہت نامناسب ہے۔ ان کی پارٹی کے اس وقت ایک موجودہ چیئرمین ہے، پورا ان کا نظام موجود ہے، ان کو ہم سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ حکومت تمام پارٹیز کے ساتھ بات چیت کرے گی اور اس چیز کی کوشش کرے گی کہ ایک جو اے پی سی کی بھی بات ہوئی کہ سارے بیٹھیں، سارے سر جوڑیں، اور جو ہمارے ملک کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ درپیش ہے، اور آپ نے دکھایا کہ کس طرح انڈین میڈیا تو اس پہ لڈیاں ڈال رہے ہیں، خوش ہیں وہ تو کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک چینل نہیں، سارے چینل، این ڈی ٹی وی بھی بڑے پراؤڈلی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو بات آپ پہلے کر رہے تھے کہ ہم نے افغانستان کے، دیکھیں افغانستان ہم بہت دفعہ اس چیز کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ آپ کی سرزمین کی استعمال ہو رہی ہے ہمارے لیے، تو ابھی تک تو اس پہ کچھ ہمیں نہیں ایسا رد عمل نظر آیا۔ ابھی بھی جو ٹی ٹی پی ہے وہ وہی سرزمین استعمال کر رہی ہے، اس میں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ اس حالات میں ہمیں یہ چاہیے کہ تمام پارٹیز غیر مشروط اکٹھے بیٹھیں اور سڑکوں پہ آنے کی بجائے سر جوڑ کے اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ہم نے اس سکارج کو کیسے ختم کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو کوشش ہے آپ کے کچھ ساتھیوں کی کہ عید کے بعد ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بن جائے، تو یہ خواب حقیقت بنے گا؟ میرے صاحب دیکھیں، ہماری پوری کوشش ہے کہ جو پاکستان میں جو حالات بن چکے ہیں، آپ نے جو اس طرح آئین کا بیڑا غرق کر کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے، قانون کی آپ نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، اب آپ ہمیں دہشت گرد ڈکلیئر کر کے مار دینا چاہتے ہیں، گولی آپ نے پہلے چلا دی ہے، آپ ہمارا سانس بھی بند کرنا چاہتے ہیں، آپ ہر ظلم کی وہ دیوار جو ہم پر گرانا چاہتے ہیں جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملی۔ تو ہم تو اس بات کے خواہش مند ہیں کہ آئین اور قانون اور اس ایوان کی سپرمیسی، پاکستان کی سپرمیسی کے لیے اپوزیشن کو ایک مثبت کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس بات کو اللہ اللہ کر کے مولانا صاحب بھی اب ریئلائز کر رہے کہ مولانا صاحب کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آگے حالات کو اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے۔ مولانا صاحب کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لیا تو فائدہ پی ٹی آئی کا، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ جی مولانا صاحب کو فائدہ ہوگا۔ آپ بتا دیں کہ اگر مولانا اتحاد کریں پی ٹی آئی سے، مولانا کو کیا فائدہ ہے؟ چلے میری بات سنیں، میں اپنا میر صاحب، اگر وہ اتحاد کریں گے تو صرف اور صرف دیکھیں پہلے ملک کی صورتحال کی وجہ سے یہ بات ہم ایگری کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کے اتحاد کے بینیفیشری ہم ہوں گے، اس میں تو دو رائے والی بات نہیں ہے، اور ہم لیکن اتحاد ایسا ہونا چاہیے کہ بینیفیشری پوری قوم ہو، اس لیے ہم مولانا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ قوم کو سامنے رکھ کر ہمارا ساتھ دیں اور آئیں تاکہ ہم قوم کا بھلا کر سکیں۔ ہم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھانا، ہم سمجھتے ہیں کہ قوم فائدہ اٹھائے، آئین فائدہ اٹھائے، قانون فائدہ اٹھائے۔ دوسری بات یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، انڈیا کا میڈیا بڑا چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، حافظ سعید صاحب کو پاکستان کی عدالتوں نے کوئی الزام نہیں ٹھہرایا۔ آج آپ حافظ سعید کو چھوڑ دیں، منظر یہاں پہ آنے دیں، میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا کا چینل منہ کھول جائے، ان کی زبان بندی نہ ہو جائے تو میرا وہ نام سے ڈرتے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ ہم کسی طریقے سے آپ مطالبہ کریں کہ حافظ سعید صاحب کی نظر بندی ختم کی جائے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حافظ سعید صاحب کی نظر بندی ختم ہونی چاہیے اور انڈیا کا منہ توڑ جواب دیں۔ انڈین میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ وہ جیلم میں کہیں پھر رہے تھے تو یہ سب بکواس ہے۔ اگر حافظ سعید صاحب کی جماعت جو ہے، جب میری میر صاحب بات سنیں، جب پاکستان میں سیلاب آ جائے حافظ سعید صاحب، جب وہاں پر فنڈ ریزنگ کا معاملہ حافظ سعید صاحب، کشمیر میں آپ کو جوان چاہیے ہو تو حافظ سعید صاحب۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حافظ ابھی آپ کی جو جماعت ہے اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے، پولیٹیکل کمیٹی کا بھی پینڈنگ ہے، لیکن وہ انہوں نے نام بھجوا دیے ہیں، آپ کی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس نے نام بھجوا دیے ہیں۔ میں نہیں ہے، لیکن ابھی یہ بھی کوشش جاری ہے کہ جنید اکبر صاحب کی ملاقات ہو جائے عمران خان صاحب۔ جی بہتر ہے۔ اچھا میں نے ایک بریک لینا ہے، لیکن بریک سے پہلے میں ایک اور بات جو ہے بتاؤں کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف ہم سب کو مل جل کے کام کرنا چاہیے، تو اس میں ہمارے کچھ جو ارباب اختیار ہیں، خاص طور پہ جو بلوچستان حکومت میں شامل لوگ ہیں، ان کو بھی احتیاط کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ آپ بلوچستان اسمبلی کے فلور پہ جب اپنے ہی اداروں کے بارے میں ایسی بات کریں جس سے کہ شکوک و شبہات کو مزید تقویت ملے، تو اس سے بھی فائدہ دشمن اٹھاتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ ایک بیان آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں عبد الرحمن کھتران صاحب کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ مولانا صاحب نے تو بہت سارے الزام لگا دیے جی،
ایف سی ڈیزل بیچتی ہے, ایف سی یہ کرتی ہے, میں مان لیتا ہوں کرتی ہوگی. اگر مکران کا ایک بلوچ کاروبار کر رہا ہے, اگر وہ اسمگلنگ کر رہا ہے, مثال کے طور پر اگر ایف سی نے لے لیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ کسٹم کو آپ دیتے ہیں انصاف, فشریز کے جو افسر ہیں ان کو دیتے ہیں. اگر اول تو یہ چیز نہیں ہے, اگر ہے تو اگر ایف سی والا لے گیا تو کون سی قیامت آ گئی؟ اور کون نہیں لے رہا ہے؟ مجھے وہ دودھ کا دھلا دکھائے ذرا اس ایوان میں. یہ کہنا کہ اگر کسٹم والے لے رہے ہیں اور فشریز والے لے رہے ہیں تو ایف سی والا بھی اگر لے گیا تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ میرا خیال ہے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے گریز کرنا چاہیے, کیونکہ ایف سی تو پہلے ہی انڈر اٹیک ہے اور ایف سی کے جوان جو ہیں وہ تو روزانہ شہید ہو رہے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جی اگر وہ بھی لے رہے ہیں تو کون سی قیامت آ گئی ہے, یہ ایک بہت ہی غیر محتاط سٹیٹمنٹ ہے اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہیں دی جانی چاہیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی آخر میں یہ بتائیں شذرا منصب علی صاحبہ کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ جو دہشت گردی کے ایشو پہ بھی حکومت اور اپوزیشن جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں, جو کل کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہے اس کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس میں کوئی ایسا کوئی جوائنٹ نیریٹو بھی سامنے آ سکتا ہے کہ جس پہ ہم اطمینان کا سانس لیں کہ جی کم از کم ٹیررزم پر یہ اکٹھے ہو گئے ہیں؟ بالکل اس کی پاسبلٹی بھی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے, اور میں سمجھتی ہوں پی ٹی آئی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں ضرور سین وائسز جو کہ اس چیز کے لیے بالکل تیار بھی ہیں اور وہ یہ چاہتے بھی ہیں کہ ایسا ہو. لیکن پھر میں دوبارہ کہوں گی کہ غیر مشروط ایسی چیز ہونی چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں پہ پاکستان کا سوال آ گیا, پاکستان کی سلامتی کا سوال آ گیا, وہاں پہ باقی سب چیزیں جو ہے پیچھے ہو جاتی ہیں انفارچونیٹلی. پھر مجھے یاد کرانا پڑتا ہے کہ ان کی طرف سے جس قسم کی سٹیٹمنٹس آئیں کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں, تو یہ کوئی اپنے منہ سے الفاظ استعمال کر سکتا. انڈیویجولز کی سٹیٹمنٹس نہیں تھیں, ہوپ فلی انڈیویجولز کی تھیں, اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر سین وائسز جو ان کی پارٹی میں ہیں وہ پریویل کر جائیں, یہ میرے بھائی بھی انہی میں سے ایک وہ پریویل کر جائیں اور وہ اس چیز کو منانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اس وقت ہمیں سب کو مل کے بیٹھ کے اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے کر کے صرف ملک کو رکھنا چاہیے آگے, ملک کی سلامتی کے اوپر غور کر کے مل کے ایک اتنا اسٹرانگ ہم نیریٹو کریں کہ اس وقت ہم نے منہ توڑنا ہے اپنے دشمنوں کا, بالکل آپس میں ہم نے ایک ہو. اچھا آج اس کی وضاحت کر دیں, یہ جو سٹیٹمنٹ آئی تھی خان نہیں تو پاکستان نہیں, آپ اسے ایگری کرتے ہیں؟ میرے صاحب دیکھیں میری بات سنیں, جب میں ایک بات کو بتاؤں, اس بات پہ دو رائے والی بات نہیں کہ اگر اس وقت آپ موازنہ کریں نا تو خان صاحب از دا اونلی ون آف دا لیڈر, وہ ایک ہی اپنی نوعیت کا لیڈر ہے جو جیل میں بیٹھا ہوا اور پورے پاکستان میں پاپولیرٹی میں نمبر 1 ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ ایسے لیڈر کی آواز کو دبا کے اس کی جماعت کا نشان چھین کے مار پیٹ کے آپ زخمی شہید ہر کام آپ وہاں پر کر کے پھر بھی اگر آپ اس کو نہیں ختم کر سکے تو یار کوئی خدا خوفی کرتا. اگر کوئی کھڑا ہو کر اپنے جذبات کے روح میں کہہ دیتا ہے خان نہیں تو پاکستان نہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان, اگر آپ لوگوں نے موازنہ کرنا ہے نا آئیں کر لیں فیصلہ, آج آ جائیں آپ کسی بھی ایک بات پر, آپ نواز شریف کو ایک طرف کھڑا کر لیں, دوسری طرف عمران خان کو کھڑا کر لیں, کرا لیں ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو بھی کرنا ہے, آپ کو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن میں یہ کہنا آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کو بار بار تانا دیا جاتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان, دیکھیں جی آج کی تاریخ میں اگر آپ نے دہشت گردی پہ قابو پانا ہے, اگر آپ لوگوں نے پاکستان میں امن لانا ہے, اگر آپ نے پاکستان کے عوام کے امنگوں کے مطابق فیصلے کرنے تو پھر خان کو تو لانا ہوگا. نہیں, اگر آپ خان میرے سوال کا جواب نہیں ہے. خان کو نہیں لاتے, خان کو لانا اور چیز ہے, ضرور لائیں آپ, لیکن یہ کہنا کہ اگر خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ اور چیز ہے. نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ خان ہے تو پاکستان بھی ہے, ہم بھی ہیں, یہ بھی ہیں, سب ہیں. خان کا ہونا ضروری ہے, وہ لیڈر ہے. آپ اس کی لیڈرشپ کو اگر تسلیم نہیں کرنا چاہتے, اگر آپ اس کی پاپولرٹی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ بھی زیادتی کر رہے ہیں. پھر آپ پاکستان کی 25 کروڑ عوام تو کو اگر خان ہی پاکستان ہے تو پھر برا نام ہے, پھر آپ بار بار بھاگتے بھاگتے مولانا فضل نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ معافی دے کہ ہم پاکستان کو پیچھے چھوڑ گئے. خان میر صاحب اگر آپ کسی کے مینڈیٹ کا احترام, آج کیوں ہم یہ دیکھ رہے ہیں بلوچستان میں, اگر آپ کے پاس مینڈیٹ حکومت ہوتی نا تو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, 25 کروڑ عوام کی دلوں کی دھڑکن ہے. ٹھیک ہے,
ان کا پاکستان alliance کی نہ بنائے، سیاست میں پھر مولانا کے ساتھ- مولانا کے ساتھ پاکستان کی alliance کیوں سیاست میں ان کا ہونا بہت ضروری میں ہے. آپ کے جذبات مولانا کا کے احترام ساتھ کرتا alliance نہ ہوں، بنائیں۔ شذرا بی بی کے موقف کا بھی احترام کرتا ہوں. اب ازراہ تفنن میں اجازت لینے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بار بار جو آمد و رفت جاری ہے نا تحریک انصاف کے دوستوں کی، ضرور ان کو جانا چاہیے، اتحاد کی کوشش کرنی. اس سے یہ لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان ہے تو خان بھی ہے، اور اگر مولانا فضل الرحمان نہیں ہے تو خان بھی نہیں ہے. اب اس کا برا نہ منائیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.